انسان کے اوپر جادو کیسے اثر کرتا ہے؟ بہت سارے بہن بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، حلال حرام کا ہمیں پتہ ہے اور تمیز رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم پہ جادو اثر کیسے کر گیا یا کیسے کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا ان کا جنات کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے۔ یہ جادو کیا ہے؟ یہ جنات کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے۔ وہ جنات مسلط کرتا ہے، ان کو قسمیں دیتا ہے، ان سے عہد لیتا ہے، اس کے بعد وہ جنات آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ جس وقت آگے اور یہ شیاطین جو ہیں یہ نحوست پیدا کرنے شروع کر دیتے ہیں، پھر اس سے کبھی نہ کبھی آپ کی نماز چھوٹتی ہے، پھر ذکر و اذکار چھوٹتے ہیں، اسی طرح سستی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے انسان کے اندر۔ شروع میں پہلے ایک نماز چھوٹی، تھوڑا سا وہ کنٹرول کرتے ہیں، پھر دو چھوٹی، تھوڑا سا اور اثر ہو گیا انسان کے اوپر، اسی طرح کرتے کرتے پھر ان کی نمازیں چھوڑنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے بھائی پھر اس بات سے اتفاق کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم نمازیں پڑھتے تھے یا ہمارا بچہ پہلے نمازیں پڑھتا تھا، اور ابھی جو ہے نا 1 ماہ ہو گیا ہے، 1 ہفتہ ہو گیا، 4-5 دن ہو گیا، ابھی نماز پڑھی نہیں جا رہی۔ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ہم ساری نمازیں پڑھتے ہیں لیکن فجر بالکل رہ جاتی ہے، فجر رہ جاتی ہے یا عشاء رہ جاتی ہے یا عصر کی رہ جاتی ہے۔ تو یہ سب جو ہے نا یہ شیاطین کرتے ہیں اور اسی طرح جادو اثر کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ پھر ان کو یہ شیاطین ہر وقت ایسی کیفیت بنا کے رکھتے ہیں کہ انسان ڈرتا ہے، اور بہت سارے ان کے کاروبار خراب ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت سارے جو ہے نا وہ موبائل غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے یہ شیاطین کرتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے بھائی ڈپریشن انزائٹی کے اندر جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ جنات ہی ان کو اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب شیاطین کرتے ہیں، اور جادو کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ ہم خودکشی کر لیں۔ جس وقت انسان خودکشی کرتا ہے یہ جنات ان سے خودکشی کروا لیتے ہیں، تو ان کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ان کی ڈیوٹی پوری ہونے کے بعد وہ یا تو واپس چلے جاتے ہیں، یا جادوگر نئے سرے سے معاہدہ کرتا ہے کہ یہی سارا جادو اور یہی ساری جو چیزیں ہیں یہ ان کی اولاد کی طرف اور ان کے اہل و عیال کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ میرے بہن بھائیوں، ہمیشہ یہ کہ ہم ذکر و اذکار کی پابندی کریں، اور خدا نہ خواستہ کبھی اس طرح ہو جائے تو اپنے کسی اعتماد والے معالج سے رابطہ کر کے اپنا علاج کروائیں، وظائف نہ پوچھا کریں، کیونکہ انسان کی حفاظتی عمل پہلے ہی کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، اور وظیفہ کرنے سے یا اس طرح کی اعمال کرنے سے ان جنات کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ بدلہ لیتے ہیں، فائدہ ہونے کے بجائے جو ہے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا نہ خواستہ کبھی بیمار ہو جائیں تو کسی معالج سے رابطہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔